الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، دین اسلام ایک خیر خواہی پہ مبنی دین ہے. اس دین کا ہر پہلو ہر فرد کے لیے، ہر ذی روح کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر جاندار کے لیے انتہائی خیر، رحمت اور برکت کا باعث ہے. دین میں، اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں، ایسا کوئی عمل نہیں جس سے انسانیت کو، لوگوں کو، جانداروں کو، یہاں تک کہ جانوروں کو، چرند پرند کو، حتیٰ کہ پودوں کو، شجروں کو کسی نقصان کے پہنچنے کا اندیشہ ہو، تباہی کا کوئی ذریعہ. دین میں ایسا کوئی کنسپٹ، کوئی ایسا تصور یا کوئی ایسا معاملہ نہیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور معروف حدیث ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ. دین تو نام ہی بھلائی کا ہے، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے. پوچھنے والوں نے سوال کیا لیمن، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیر خواہی کس کے لیے؟ دین میں جو خیر خواہی ہے، دین میں جو بھلائی ہے، دین میں جو خیر کا پہلو ہے، یہ کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَآمَّتِهِمْ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی ہے اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے جو سربراہ ہیں ان کے لیے، اور عام مسلمان ہر ایک کے لیے دین میں
خیر ہی خیر، دین میں بھلائی ہی بھلائی، دین میں جذبہ خیر کا، دین کسی کو ایذا پہنچانا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، دین اس کی اجازت دیتا اسلام میں تصور میں۔ بات کو اگر تفصیلاً بیان کیا جائے، بات کو اگر کھول کے بیان کیا جائے، موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا، باتیں بڑی طویل ہو جائیں گی۔ اشارے صرف دینے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک منع کیا ہوا ہے کہ دوران جنگ، جس وقت جنگ ہو رہی ہو، قتال ہو رہا ہو، لوگ ایک دوسرے کی گردنیں اتار رہے ہیں، ایک دوسرے کو جان سے مار، جنگ کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، قتال تو یہی ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کی گردن ماری جاتی ہے، ایک دوسرے کو جان سے مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رول سکھلایا، اصول سکھلایا، سمجھایا کہ اس عالم میں بھی جس وقت بندہ جذبات میں ہو، غصے میں ہو، جوش میں ہو، اور قتال چل رہا اور اس کی اپنی جان کے بھی لالے پڑے اور یہ اگلے کو بھی مارنے کے در پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت بھی اپنے ہوش و حواس کو اس قدر بیگانہ نہیں اپنے آپ کو کر لینا، ہوش و حواس اس قدر نہیں کھو لینے کہ تم عورتوں کا قتل شروع کر دو، تم بچوں کا قتل شروع کر دو۔ نہیں، جنگ حربی کافروں کے ساتھ ہے جو تمہارے خلاف میدان جنگ میں اترے ہیں، ان کے ساتھ قتال ہے، ان کے ساتھ لڑائی ہے، ان کے ساتھ جھگڑا ہے۔ جو تمہارے ساتھ لڑ نہیں رہے ان کے ساتھ جنگ۔ یہ بڑا قیمتی پوائنٹ اور یہ بڑا قیمتی نسخہ ہے، یہ بڑا قیمتی معاملہ۔ بات بیچ میں بات سے بات نکل جائے، میرا موضوع الگ ہے، آپ ابھی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے میں جس موضوع کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہوں، لیکن ضمناً اشارن بیچ میں بات آج کل کے حالات کے حوالے سے آ رہی ہے تو آتی جائے، ہمارے دل و دماغ میں اثر کر جائے، سرایت کر جائے، اللہ ہم سب کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا۔ اسلام میں ایسے کافروں کا قتل کرنا بھی جائز نہیں جو آپ سے لڑ نہیں رہے، جو آپ سے جنگ نہیں کر رہے، جو آپ سے قتال نہیں کر رہے، جو آپ کے مقابلے پہ نہیں نکل رہے، جو آپ کے خلاف جنگ میں نہیں، ایسے کافروں کا قتل بھی جائز نہیں، عورتوں کا قتل جائز نہیں، بچوں کا قتل جائز نہیں، یہاں تک کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دوران جنگ کافروں کے جانوروں کو نقصان پہنچانا، اس کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی کی علاقے کے اوپر جن کے ساتھ تمہاری جنگ ہے، لڑائی ہے، قتال ہے، ان کے اوپر حملہ آور، وہاں تیار فصلیں کھڑی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فصلوں کو آگ لگانی، پودے ہی ہیں نا، درخت ہی ہیں نا، یہ تو سائنس بعد میں آئی اور سائنس نے آ کے کہا کہ ان میں بھی زندگی کا کنسیپٹ ہوتا ہے، ان میں بھی زندگی کا ایک شعور ہوتا ہے، ورنہ پہلے کون جان؟ اس دور میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، درختوں کو نہیں کاٹنا، درختوں کو نہیں گرانا، فصلوں کو نہیں جلانا، ان کو نہیں نقصان، ان کا کوئی قصور نہیں، ان کا تم کافروں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے ان کی فصلوں کو آگ لگا دو، ان کے درخت کاٹ دو، ان کی تباہ، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ٹھیک ہے جو تمہارے مقابلے میں نکلے، تمہارے خلاف نکلے، تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ لڑو، ورنہ دین تو خیر ہی خیر ہے، دین تو بھلائی ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آج بھی عرب میں جن لوگوں کو اللہ ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کا جانا نصیب فرمائے، جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں وہ مشہور ہیں، جانتے ہیں، وہاں آج بھی بستی موجود ہے جس کا نام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کے نام پہ رکھا گیا۔ کیا روایت کیا جاتا ہے پتہ نہیں، وہ ٹھیک ہے یہ جو بھی ہے، لیکن معروف اس درجہ تک ہے کہ آج تک اس بستی کا نام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹے کیا، رکے، خیمہ لگایا، تو اس خیمہ کے اندر پرندہ تھا، بعض نے کہا کبوتر، بعض نے کہا چڑیا، اس نے انڈے دے دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیمہ کو، حالانکہ وہ دور کو عمارت کا دور نہیں تھا، کوئی بڑی فراوانی نہیں تھی، بڑا روپیہ پیسہ نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، فرمایا ہم اس خیمے کو نہیں اتاریں گے، ہمارے خیمہ اتارنے سے اگر اس جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے انڈے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، تو فرمایا خیمہ لگا چھوڑ دو، اس کو یہیں پہ جانا تو ہم چلتے ہیں۔ یعنی جانور کا بھی اس قدر خیال، دین یہ ہے۔ نسی آئی، صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان کی گود میں انہوں نے اپنے اس طرح
اپنے پلوں میں انہوں نے جانور پرندہ اس کے بچے پکڑے ہوئے اور اس کی والدہ وہ پرندوں کی جو وہ اس صحابی کے سر پہ چکر کاٹنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے یہ, کیوں یہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بچے گھونسلے سے گرے یا جیسے بھی مجھے ملے تو میں نے ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا ہے, جولی میں اٹھا لیا, تو ماں میرے سر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, جانور کو اذیت نہ دو, اس کو تکلیف, اس کو رکھ دو, ان کو چھوڑ دو تاکہ اس کی ماں جو پریشان ہو رہی ہے اس کی پریشانی ختم ہو جائے, وہ تکلیف میں نہ رہے. دین اس قدر نرم ہے, دین اس قدر پولائٹ ہے, دین میں اس قدر خیال ہے کہ جانور کو بھی تکلیف دینے کی اجازت ہے. قربانی کے موقع پہ ایک بات سنائی جاتی ہے, ایک حدیث بیان کی جاتی ہے, اور ہر دفعہ اس کو روٹین سے دہرایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہم نے جانور قربان کرنا ہوتا ہے, جانور ذبح کرنا ہوتا ہے, بظاہر جو بھی سارا معاملہ ہوتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہوتا ہے, لیکن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا نہیں. چھری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیز رکھو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو, اذیت نہ ہو, اس کا جو جس عمل سے اس نے گزرنا ہے وہ اس کے لیے آسان سے آسان تر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کند چھری کے ساتھ, پتھر کے ساتھ جانور کو ذبح کرنے سے منع فرما دیا کہ جانور کو تکلیف دے کے تڑپا کے اذیت دے کے نہیں مارنا, جلد از جلد کرنی قربانی ہے, اللہ کے راستے میں قربان کرنا, لیکن اس میں بھی جانور کے لیے آسانی. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں, میں پوائنٹ یہ دینا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو نقطہ یہ دینا چاہ رہا ہوں, جانوروں کا بھی خیال کیا گیا جس دین میں, اس دین میں کیا انسانوں کا خیال نہیں ہوگا؟ اور انسانوں میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ انسان جن کو اسلام کی ہدایت مل جاتی ہے, جو مسلمان بن جاتے ہیں, جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بن, کیا ان کی جان, مال, عزت و آبرو کا تقدس نہیں ہوگا؟ کیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا؟ بیت اللہ وہ ہے, ایک عام مسجد کی تعمیر ہے نا, یہ سامنے ہو رہا ہے معاملہ اللہ کے فضل سے, اللہ اس کو جلد از جلد مکمل فرمائے. جو لوگ اس کے لیے تعاون کر رہے ہیں, محنتیں کوششیں کاوش کر رہے ہیں, اللہ دنیا و آخرت میں ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. اللہ ہمیں جلد از جلد اس کو مکمل ہوتا دیکھنا نصیب فرمائے, خیر والے رحمت اور برکت والے معاملے فرمائے. ایک عام مسجد ہے نا, یعنی عام سے مراد میں یہ لے رہا ہوں, مسجد ہر مسجد ہی خاص ہے, مسجد ہر گھر مسجد ہی پیاری ہے, لیکن بیت اللہ کے مقابلے میں یہ مسجد تو نہیں. بیت اللہ کا مقام تو ایک الگ ہے, بیت اللہ کی شان تو ایک الگ ہے, بیت اللہ کا درجہ تو ایک الگ ہے. عام مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا, تو بیت اللہ میں 1 لاکھ سادہ جماعت کے ساتھ 27 لاکھ بنتا ہے. اور بعض لوگوں نے تو اس کی آگے بڑی تقسیم کی ہے, بعض تو کئی کروڑوں تک اس کی تقسیم در تقسیم کو لے کے جائے. ایک نماز کا نواب سادہ سا اگر ترجمہ کیا جائے تو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا نماز ثواب کتنا؟ 27 لاکھ نماز. اللہ ہم سب کو نماز نصیب فرمائے بیت اللہ کے. اتنی عظمت, اس قدر شان, اس قدر مقام. تعمیر کس نے کیا؟ بولیں ابراہیم علیہ السلام. انبیاء نے تعمیر کیا ہے نا, نبیوں کے ہاتھوں سے بنا ہوا, نبیوں نے اس کی تعمیر. وہ اتنا مقدس, وہ اتنا محترم, وہ اللہ کا گھر, وہ ایسی شان, وہ ایسا مقام جس جیسی شان ہی کسی کی نہیں, جیسا مقام کسی گھر کا نہیں. اس گھر کو مخاطب کر کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے, بیت اللہ تیرا بڑا مقام ہے, بیت اللہ تیرا بڑا درجہ. بیت اللہ اگر کوئی تجھے ڈھا دے تو بڑا ظلم کرے گا, بڑا کتنا کبیرہ ہونا, کتنا کبیرہ ہونا. بیت اللہ کوئی تجھے گرا دے, ایک مسجد کو اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. پچھلے دنوں میں بھی لاہور میں مسئلہ بنا ہوا تھا, ہماری ایک مسجد تھی, ہمارے ساتھ اس طرح ظلم و زیادتی کی داستانیں ہوتی ہیں. یہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں, ویسے کامن سینس کی بات ہے. میرے جو بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے ساتھ گروپ میں ہیں وہ جانتے ہیں اس حوالے سے. مسجد عمر بن خطاب کا معاملہ بنا, مسجد کے میناروں کو گرایا گیا, یہ کیا گیا, وہ کیا گیا. یہ ہمارے لاہور میں معاملہ ہو, ہمارے مسلک کے ساتھ ایک جھگڑا چلتا آتا ہے. ہماری جہاں مسجد کی تعمیر کی بات ہوتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی جھگڑا لے کے پہنچ جاتا ہے. اللہ کا رب شکر ہے, اللہ ہمیں بنانے والوں میں سے رکھے, گرانے والوں میں شامل نہ فرمائے. اللہ ہمیں آبادی کرنے والوں میں سے بنائے, مسجدوں کی تعمیر کرنے والوں میں سے بنائے. اللہ مسجدوں کی بربادی کرنے والوں میں اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو کبھی نہ شامل فرمائے. جو ہوتے ہیں ملوث اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اچھا خیر, بیت اللہ اگر کوئی تجھے ڈھا دے, کوئی تجھے گرا دے, کتنا کبیرہ ہونا, کتنا.
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ تیری شان، تیری عظمت، تیرا مقام میں ایک طرف، تجھے ڈھانے کا ہونا ایک طرف، اگر کوئی کسی مسلمان کی دل آزاری کرتا، اس کی عزت پہ حملہ آور ہوتا، اس کو نقصان پہنچاتا، تو بیت اللہ مسلمان کو نقصان پہنچانے کا ہونا تجھے نقصان پہنچانے سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مسلمان کو اذیت دینا، نقصان پہنچانا، اس کی عزت پہ حملہ آور ہونے کا ہونا بیت اللہ تجھے ڈھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ ہے مسلمان کی شان، یہ ہے مسلمان، یعنی اسلام میں، دین میں ایک مسلمان کے لیے اس قدر سیفٹی رکھی گئی، اس قدر اہتمام، اس قدر خیال، مسلمانوں کے مال کا، جان کا، تحفظ کا خیال، احساس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تو شرط ہی رکھی ہے نا۔ میں بات کر رہا ہوں مسلمان، ایک عام انسانوں میں سے اس کو خاص کیٹیگری مل جاتی ہے، خاص پریفر ہو جاتا ہے، خاص عظمت مل جاتی ہے، جو دین قبول کر لیتا، جو اسلام قبول کر لیتا، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مان لیتا ہے، وہ سپر کیٹیگری میں آ جاتا ہے، عام لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں سارے انسان برابر ہیں، برابر ہیں پیدائش کے وقت تک۔ اس کے بعد کیا کافر اور مسلم برابر ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے، مسلمان اور غیر مسلم یہ برابر نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اعلیٰ درجہ دیا ہے، ان کی شان الگ ہے، ان کا مقام الگ ہے، ان کی عزت الگ ہے، یہ سارا چیپٹر ایک الگ۔ خیر، ایک مسلمان اور مسلمان ہونے کے لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط یہ رکھی، المسلم اخو المسلم لا یسلم ولا یظلم۔ ایک حدیث مبارکہ اور دوسری حدیث مبارکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے، اسلام کی تو شرط یہ ہے، لوگ اپنی زبان سے، اپنے منہ سے لاکھ مرتبہ اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم دین والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کے رسول، لیکن اگر اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں، اگر وہ لوگوں کو شر پہنچا رہا ہے، اگر وہ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اگر وہ لوگوں کو اذیت دے رہا ہے، تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ بندہ مسلمان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسان سا چیپٹر ہے، آسان سا چیپٹر۔ جو لوگوں کو اذیت دیتا ہے، جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، اپنی زبان سے دیتا ہے، اپنے عمل سے دیتا ہے، اپنے ہاتھ، زبان اور ہاتھ سے مراد یہ ہے اپنے کسی بھی عمل سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے کسی بھی عمل سے کسی دوسرے مسلمان کو اذیت دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق شائبہ ہے، نقصان ہے، خدشہ ہے، کہیں اسلام سے نہ۔ کیوں؟ مسلمان تو کبھی بھی کسی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم اخو المسلم لا يسلم ولا يظلم۔ مسلمان کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم، بولے سارے، مسلمان اور دوسرے مسلمان پہ ظلم کرنے والا ہو، مسلمان اور دوسرے مسلمان سے زیادتی کرنے ہو، مسلمان اور دوسرے مسلمان کو اذیت دینے والا، مسلمان اور مسلمان کو تکلیف دینے والا، پریشانی دینے والا، غم اور دکھ دینے والا، ایذا دینے والا، نقصان پہنچانے والا، کسی بھی معنی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جو لوگ مومنوں کو، ایمان والوں کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی بدلے کے ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایک آیت مبارکہ ان پر لعنتیں برسائی، اور دوسری کہا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، انہوں نے بہت بڑا بہتان اپنے ذمہ لگا لیا، یہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب انہوں نے اپنے ذمہ لگا لیا۔ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یہ بات گوارا کیوں؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسلحے کا اشارہ کرنے سے منع کر دیا، مذاق کی حالت میں بلا وجہ کسی کی طرف لوہے کی چیز کے ساتھ، ایک تو ہے اسلحہ باقاعدہ وہ گن، چھری، چاقو، ایسی چیز کے ساتھ کسی کو مارنے کے لیے لپکنا، اشارہ کرنا، میں نے یہ مار دینا، میں نے ایسے کر دینا، ایک ایسی چیز، ایک ہے ویسے ہی کوئی لوہے کی چھڑی پکڑی ہوئی ہے، کوئی لوہے کی سراغ پر اشارہ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام قرار دیا، اور میں اس کی بھی اجازت نہیں کہ تم اپنے گھر اتنی سی تکلیف، اتنی سی اذیت، اتنی سی دل آزاری کی بات ہے نا، تو دل آزاری تو زبان سے، ہاتھ سے نقصان پہنچانا، مال کا نقصان پہنچانا، اذیت پہنچانا، یہ ساری باتیں تو الگ۔ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کو اپنی زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانے کی اجازت، بولنے سارے، یہ سارا چیپٹر سمجھ میں آ گیا۔ مسلمان کی عزت کیا ہے، مسلمان کی عظمت کیا ہے، مسلمان کی حرمت کیا ہے، مسلمان کو نقصان پہنچانا اسلام میں کس قدر برا عمل، کس قدر ناپسندیدہ عمل اللہ کے ہاں۔
اب میں آتا ہوں آپ کو اصل پوائنٹ کی طرف لے کے، میں جمعہ جس لیے پڑھا، لوگ آپ کے ذہن میں شاید یہ بات چل رہی ہو کہ حافظ صاحب موجودہ حالات کی جو دہشت گردی چل رہی ہے اس کی طرف، وہ بات ضمناً بیچ میں آ گئی، وہ بات ضمناً اشارے اس طرف جاتے گئے، وہ باتیں اس طرف، لیکن یہاں پہ اللہ رحم کرے اللہ نہ کرے، یہاں پہ کوئی دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے، ہم کوئی دہشت گرد ہے، ہم دہشت گردی کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں دہشت گرد اللہ کے فضل سے موجود نہیں، ہم مسلمانوں کی جان اور مال کے درپے نہیں، ہم ان کو بم دھماکے نہیں کر رہے، ہم ان کو احسان، تو میرے اور آپ کے لیے بات پتہ کیوں کر رہا ہوں میں؟ آپ کو اصل نقطے کی طرف اب لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اگر کسی مسلمان کو ذرہ برابر نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں، مسلمان کو زبان سے نقصان پہنچانے کی، مسلمان تو دور کی بات غیر مسلم کو نقصان پہنچانے کی بلا وجہ اجازت نہیں، جانوروں کا خیال کرنے کا حکم دیا گیا، چرند اور پرند کا خیال کرنے کا حکم دیا گیا، فصلوں کا خیال کرنے کا حکم دیا گیا، درختوں کا خیال کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو موجودہ حالات میں صرف دہشت گردی کی طرف نہ جائیں، ہم لوگ ذخیرہ اندوزی کے ذریعے، گرہ فرانی کے ذریعے جو مسلمانوں کو آج کل نقصان پہنچا رہے ہیں، معذرت کے ساتھ ہماری تاجر برادری، ہم سارے، میں خود بھی تاجر ہوں، کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی انڈسٹری کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، کسی نہ کسی شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، ہم کسی نہ کسی کاروباری حلقہ کے ساتھ منسلک ہیں۔ اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور سب کو خیر و برکت والا رزق عطا فرمائے اور رزق حلال ہم سب کو عطا فرمائے۔ لیکن ذرا غور و فکر کیجئے، موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں جو ہمارے بازاروں کا حال چل رہا ہے، میں اصل میں آپ کو اس طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ آپ ہوں مسلمان، آپ ہوں 5 وقت کے نمازی، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہو، آپ صبح اٹھ کے اپنی دکان کے اوپر جا کے سورہ یاسین کی تلاوت لگاتے ہو، یا خود قرآن کریم کھول کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہو، آپ سال بعد یا مہینے بعد یا 6 ماہ بعد گھر میں بچوں کو بلا کے قرآن خوانی بھی کرواتے ہو، بچوں سے قرآن پڑھا کے ان کو حلوہ منڈا شنڈا بھی کھلاتے ہو، یہ ساری حرکتیں آپ کرتے ہو۔ سال میں 1 مرتبہ آپ عمرہ اور حج کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہو، آپ اللہ کے راستے میں مسجدوں اور مدرسوں پہ بھی خرچ کرتے ہو، لیکن آپ کی کمائی کا سارا دار و مدار، آپ کی کمائی کا سارا ذریعہ مسلمانوں کا پیٹ کاٹ کے، مسلمانوں کا پیٹ چاک کر کے، مسلمانوں کی ضروریات کو تباہ و پامال کر کے، مسلمانوں کی عزتوں کو رول کے، مسلمانوں کو مجبور کر کے، ناکوں چنے چپا کے آپ پیسے جمع کر رہے ہو، اور ان پیسوں پہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں ان پیسوں کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہا ہوں، میں ان پیسوں کو مدرسے پہ لگا رہا ہوں، میں ان پیسوں کو مسجد پہ لگا رہا ہوں، میں ان پیسوں کے ساتھ بچوں کو قرآن خوانی کروا کے کچھ کھلا پلا رہا ہوں۔ کیا وہ پیسے جائز ہو جائیں گے؟ کیا وہ پیسے حلال ہو جائیں گے؟ کیا مسلمان کو اپنے کاروبار کے ذریعے نقصان پہنچانا جائز ہو جائے گا؟ اللہ کی قسم، اگر زبان کا نقصان پہنچانا جائز نہیں تو روپے پیسے کا نقصان پہنچانا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت شمار کیا جاتا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا، کہنے والوں نے کہا، سننے والوں نے سنایا، انہوں نے کہا یوں محسوس ہوتا تھا جس طرح کوئی شخص دنیا سے جا رہا ہو تو جانے سے پہلے اپنے پیار والوں کو، اپنے قریبیوں کو جو نصیحت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے نام وصیت کر رہے ہیں۔ اس وصیت میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا لوگوں یاد رکھو، ہر مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا خون، عزت اور مال، بولنے سارے ہم نے حلال کیے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ہم اپنے پاس ٹاپ ہم آئے روز دیکھ رہے ہیں، ہم گالیاں صرف حکومت کو دینے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ ایک بڑا معقول بہانہ ہے، ایک بڑا اچھا بہانہ ہے، کاروباری حضرات اس کو بڑا بخوبی جانتے ہیں۔ شیخ سہیل صاحب میری طرف بڑا متوجہ رہیے گا، اس کو بڑا اچھی طرح جانتے ہیں، اس کو بڑا اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے، وہ 100 کی ہے، وہ 200 کی ہے، وہ 1000 کی ہے، اس کو 2000 میں بیچنا ہے، اس کے اوپر آپ نے 1000% نفع کمانا ہے، 100% منافع لینا ہے، تو طریقہ کار اس کا بڑا سمپل ہے۔ آپ پرچون کی دکان چلا رہے ہیں، آپ تھوک کی دکان چلا رہے ہیں، آپ چنے بیچ رہے ہیں، آپ آٹا بیچ رہے ہیں، آپ چاول بیچ رہے ہیں، آپ کپڑا بیچ رہے ہیں، آپ لوہا تانبا کوئی چیز بیچ رہے ہیں، بہترین طریقہ یہ ہے، آپ جیسے ہی کسٹمر آئے، آپ گورنمنٹ کو 2-4 بڑی بڑی ننگی گالیاں نکالیں کہ جی بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، تباہی پھیر دی ہے، گورنمنٹ حال کو نہیں چھوڑنے لگی، گورنمنٹ نے ایسے کر دیا، یہ خان جب سے آئے تب سے تباہی پھر گئی ہے، یہ میاں صاحب جب سے آئے تب سے حال کوئی نہیں رہ رہا، اور جن کو پرواہ نہیں، یہ چیز کتنے کی؟ وہاں جی تو انہوں سنایا تو اینا کچھ ہو گیا، یہ تو ان 2000 تو کٹتے نہیں بکلی۔ ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نفع خان صاحب کی جیب میں جا رہا ہے، نفع میاں صاحب کی جیب میں جا رہا ہے، نفع زرداری صاحب کی پاکٹ میں، وہ جہاں اپنی پاکٹ میں رہا ہے۔ یہ تو ہم نے ڈرامہ رکھا ہے،
یہ ہم نے فراڈ کا ایک طریقہ رکھا ہے، آسان سا ہمارے پاس حل ہے. گورنمنٹ کو ہے ہو رہا ہے ایسے کہ نہیں بھجن ہو رہا ہے؟ گورنمنٹ کو 2-4 گالیاں بکو، گورنمنٹ کو 2-4 دفعہ برا بھلا کو، گاہک بیچارہ ویسے ہی پریشان ہو جائے تو پتہ نہیں ہو رہے کتنے کو برے حالات جو گزر رہے ہو کیا نہ گورنمنٹ. میں خود منبر رسول پہ کھڑا ہوں، میں جس انڈسٹری سے وابستہ ہوں، میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں، ہماری انڈسٹری میں ہی ہو رہا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکسز لگے نہیں لگے، امپورٹ بند ہوئی نہیں ہوئی، جو بھی حالات، دادا انڈسٹری انہوں نے مکمل یار انڈسٹری انہوں نے پوری بند کر کے رکھ دی. اندر سٹاک پڑا ہے، اندر مال پڑا ہے، یہ نہیں پورٹ پہ پڑا ہوا ہے. بہانہ یہ شو آف کیا جا رہا ہے، ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ مال سارے پورٹوں پہ پھنسے ہوئے ہیں. جو تانبے سے منسلک ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جن کے ایکسپورٹ امپورٹ کے ساتھ جن کا ریلیشن ہے وہ سارے اس حوالے سے واقف ہے، ساری انڈسٹری کو انہیں جی گورنمنٹ نے آپ کو نہیں پتا ڈالر کم ہو گئے، وہ مال بند ہے، مال سارے رکے ہوئے ہیں، مال گورنمنٹ چھوڑ نہیں رہی، ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے. ریٹ بڑھائے، ریٹ دگنا کرے، ریٹ 1.5 گنا کرے، اسی وقت اندر سے سٹاک نکل آتا ہے. لے جی پھر یہ پیچھے پڑا ہوا تھا، یہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا، دینا تو نہیں تھا، یہ خاص بندوں کے لیے. اب کیا یہ مال یہ کہاں سے نکل آیا؟ یہ ڈرامہ نہیں، یہ فراڈ نہیں، یہ دھوکہ نہیں. کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام اسے حلال قرار دیتا ہے؟ کیا اسلام اسے جائز قرار دیتا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں احتکار، ذخیرہ اندوزی کرنا، مال کو جان بوجھ کے روک لینا، مال کو جان بوجھ کے شارٹیج کی طرف لے کے جانا. بال بازار میں موجود ہے، گودام پر ہمارے. یہ میں کوئی انوکھی کہانیاں نہیں آپ کو سنانے لگا، میں آپ کو بڑی عجیب ترین باتیں یا کوئی باہر کی دنیا کی یا وہ سندھ کے بیرون علاقوں کی کہانیاں نہیں. آپ کے یہاں پہ چینی شارٹ ہوئی، آٹا شارٹ ہوا، گوداموں میں چھاپے مارے گئے، 50 ہزار بوریاں ایک ایک گودام سے نکلی کہ نہیں نکلی؟ بولے میڈیا پہ آئیں وہ ساری بوریاں سارا کچھ، تو کہاں کی شارٹ ہے؟ ڈرامہ تو خود ہوتا ہے، گندم شارٹ ہو گئی، آٹا شارٹ ہو گیا، ریٹ بڑھ گیا، وہ بڑھ گیا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. تو یہ جو شارٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ کلمہ گو نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ مسلمان کو اذیت دینا یا مسلمان کو نقصان پہنچانا اس کا کس قدر نقصان؟ کیا یہ دین کی تعلیمات سے آ رہی ہے؟ کہ یہ دین سے لا علم ہے؟ کیا یہ دین سے بے خبر ہے؟ کیا یہ یہودی بیٹھے ہیں؟ کیا یہ نصرانی بیٹھے ہیں؟ کیا یہ عیسائی بیٹھے ہیں؟ کیا یہ امریکی بیٹھے ہیں؟ کیا یہ جاپانی بیٹھے ہیں؟ کون کر رہا ہے سارا؟ مسلمان. بڑے بڑے پکے حاجی، بڑے بڑے پکے نمازی، اندر سٹاک لگے، اندر گودام سٹاک کیے ہوئے، سارا کچھ روکا ہوا، لوگ مر رہے ہیں، لوگ بھوکے ننگے، ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں، ہم سڑک اڑ رہے ہیں، ہمیں عقل نہیں آ رہی، ہمیں سمجھ نہیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر غور کیا جائے، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، ہم نے سوشل میڈیا پہ تصویر دیکھی ہے کہ انتہائی باپردہ خاتون کی ٹرک لگا ہوا ہے، آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے. وہ یہ KPK کی تصویر آئی تھی، وہ آٹے کا ٹرک لگا ہوا ہے، ایک بوڑھے بابا جی بیچارے، سفید داڑھی، باریش، وہ جن سفید بالوں کی حیا رب کرتا ہے، وہ بیچارے منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، پیسے پکڑا رہے ہیں. دیکھیے نا آٹا دے ساتھ، بالکل ساتھ مردوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ساتھ ایک باپردہ خاتون وہ ہاتھوں کو بلند کرے. ہم نے دیکھا، ہم نے گورنمنٹ کو گالیاں نکالنے شروع، ہم نے گورنمنٹ کو برا بھلا کہا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مدینہ میں قحط کی صورت پیدا ہوئی، قحط سالی کا موسم آنا شروع ہوا، یوں محسوس ہوتا تھا اناج اور غلہ کم پڑ جائے گا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاجر جمع ہو گیا ہے. آگے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قیمتیں مقرر کیجئے، چیزوں کے نرخ مقرر کیجئے، پابندی لگا دیجئے، آپ فیصلہ کریں کون سی چیز کس ریٹ پہ بکے گی، لوگوں کو پابند کر دے، لوگ آپ کا حکم مانیں گے، جو آپ فیصلہ کریں گے آپ ریٹ مقرر کریں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کون ہوتا ہوں چیزوں کے نرخ مقرر کرنے والا؟ یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. اللہ رب العالمین ریٹ بڑھاتے بھی ہیں، گھٹاتے بھی ہیں. میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا، میں نہیں یہ کام کرنا، یہ میرا اختیار نہیں، یہ میرا کام، میں ریٹ مقرر نہیں کر سکتا. گورنمنٹ کو کون اختیار دیتا ہے؟ اصل برائی کی جڑ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. آپ لوگ حیران ہوں گے یہ کام شروع کہاں سے ہوتا ہے. یہ بات آج شاید پہلی دفعہ کہ شاید آپ نے پہلے سن رکھی، یہ کام شروع کہاں سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرخ مقرر کرنے کی اجازت نہیں فرمایا. میں کس طرح دونوں میں سے کسی ایک فرد کو نقصان پہنچتا ہے جب نرخ مقرر ہو، یا دکاندار آٹومیٹکلی. سمجھیے گا تھوڑا سا بات کو، دکاندار کو جب پتا چلتا ہے چیز گورنمنٹ نے ریٹ مقرر کر دیا ایک چیز کا 100 روپے، دکاندار کو پڑتی 100 روپے میں نہیں، اس کو مہنگی پڑتی ہے، کاسٹلی پڑتی ہے، 110 روپے کی پڑتی ہے، وہ 100 روپے میں بیچے گا، نقصان کرے گا اپنا؟ کبھی نہیں. وہ کیا کرے؟ وہ ملاوٹ شروع کرے گا،
وہ کوئی نہ کوئی رنگ بازی شروع کرے, وہ کوئی نہ کوئی فراڈ شروع کرے, وہ دھوکہ وہ پھر کیا شروع کرے گا, پھر وہ اس طرف چکر میں آئے گا, وہ کہیں نہ کہیں اس میں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کر کے اس کی یا مقدار کو کم کرے گا کسی نہ کسی سے. حرام ہے. کیوں؟ سیدھی سی بات, آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ ہمارے ہاں آپ لوگوں نے, اب شاید میں تھوڑا تھوڑا جس طرح آپ بات کو سمجھتے جائیں گے, آپ کو کسان گنے کے پورے فصلوں کو آگ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ ہر سال ہوتا ہے آپ کے ملک پاکستان میں. زرعی ملک ہے, زرعی ملک ہے. ہمارے ہاں کا گنا بڑا مشہور, چینی ہمارے یہاں سے, اور پورے کھڑے کماد کو کسان آگ لگا کر آگ کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ بتلاتے ہیں گورنمنٹ جو ریٹ نرخ مقرر کر رہی ہے, تو اتنے میں تو گھر کاس نہیں پڑتی, اتنے میں تو سارے خرچے نکال کے ہمیں اس سے کئی گنا تو مہنگا پڑ رہا ہوتا ہے, بیچ کے ہمیں کیا کرنا وہ کھڑے آگ. کیا آپ لوگوں نے ٹرک الٹتے دیکھیں کہ نہیں دیکھے ٹماٹروں کے اور آلوؤں کے؟ کیوں لائے جاتے ہیں؟ کیوں لا کے سڑکوں پہ گرا دیا جاتا ہے؟ کہ ہم کیسے فروخت کریں؟ گورنمنٹ جو نرخ مقرر, زیادتی کسانوں کے ساتھ, گورنمنٹ کو اختیار نہیں ظلم و زیادتی کا. دوسرا معاملہ, اگر چیز کا ریٹ نرخ کم ہو, گورنمنٹ ریٹ زیادہ مقرر کر دے, پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے. پھر اپنے خاص بندوں کو ریٹ نفع کم کر دیں. چیز کی قیمت اصل صرف 50 روپے 60 روپے, گورنمنٹ نے ریٹ 100 روپے مقرر کر دیا. پھر بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے, پھر لائنیں لگنی شروع ہوتی, پھر بیچارے آپ لوگوں کو ڈپوز کے اوپر لوگوں کی لمبی قطاریں, وہ ٹھنڈی سردی ہو, وہ گرمی کا موسم ہو, لوگ بیچارے لائنوں میں کھڑے ہیں, اور دینے والا دکاندار وہ دینے پہ رضا, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی چکر چلا رہا ہوتا ہے, وہ اپنے ڈپو سے اپنے رشتہ داروں کو فروخت کر رہا ہوتا ہے. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ اپنے خاص بندے دکاندار جن کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, جو تھوک کے گاہک ہوتے ہیں, پھر وہ ان کی طرف جاتا ہے, میں تھوڑا سستے میں دے دوں گا, پڑتا 60 میں, گورنمنٹ کا ریٹ 100 ہے, تم 80 لے لو, سارا مال تم اٹھا لو, میں پھر منگوا لوں. یہ ساری ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ہمارے معاشرے میں چل حرام کے دروازے تو ہم خود امام ابن تیمیہ نے بیان کیا, امام ابن تیمیہ, اور ان کا صرف ایک صورت مقرر ہے, جس وقت دکاندار نفع زیادہ کمانا شروع کرتے, حرام کی طرف جانا شروع کرتے, زیادتی کرتے ہوئے, پتا ہوا ایک چیز پڑتی سستے میں ہے, دکاندار جان بوجھ کے اس کو مہنگا کر رہا ہے, جان بوجھ کے اس کو بڑھا رہا ہے. صرف ایسی صورت میں گورنمنٹ انوالو ہو سکتی ہے, صرف ایسی صورت میں گورنمنٹ مداخلت کر سکتی ہے اور ریٹ مقرر کر سکتی ہے کہ نہیں, کسی دکاندار کو اس سے زیادہ نفع کمانے کی اجازت نہیں, مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے, قحط سالی کا خطرہ ہے, ذخیرہ توسیع کا خطرہ ہے, لوگوں کے درمیان چیز کے کم ہونے کا خدشہ ہے. ایسی صورت میں صرف گورنمنٹ اختیار رکھتی ہے, وہ انوالو ہو, وگرنہ گاہک اور خریدار یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے, ان کا آپس کا معاملہ ہے. وہ جس مرضی ریٹ میں طے کرے, جس مرضی ریٹ میں فروخت کرے, وہ آپس میں ڈسکس کریں. لوگ بیچ میں انوالومنٹ کریں گے, گورنمنٹ بھی, وہ نقصان, اور ہمارے ہاں پہنچایا جاتا ہے نقصان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے بتایا, اختیار ذخیرہ مال کو اس ریٹ پر, آٹے کی بوریاں اندر پڑی ہیں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میں نے خود یہ معاملہ سنا. یہ بڑے بڑے سٹورز, نام نہیں اب لیتا, مناسب نہیں لگتا, بڑے بڑے سٹورز, مجھے باقاعدہ کال آئی, میرے پاس شاید ابھی بھی موبائل میں میسج موجود ہو, جن دنوں میں چینی شارٹ ہوئی تھی, جن دنوں میں آٹا شارٹ, مجھے دوست نے کال کی, اس نے مجھ سے میسج پہ یہ مسئلہ پوچھا بعد میں, کہنے لگا جی ہمارے پاس کسٹمرز کچھ آتے ہیں جو ڈیمانڈ ہی صرف چینی کی کرتے ہیں. سمجھیے گا ذرا بات کو, وہ آئے ہیں صرف چینی خریدنے, کلو چینی دے دیں, 2 کلو چینی دے دیں. اور کچھ کسٹمرز ایسے آتے ہیں جنہوں نے 17 18 20 25 ہزار روپے کا راشن خریدا, ساتھ بیچ میں 2 کلو چینی ڈال دی. ان کی ہمیں سمجھ میں آتی ہے, انہوں نے سارا راشن ہم سے خریدا ہے, اس میں ساتھ ان کے لیے چیز گراسری ساری ہمارے پاس خریدی, اس میں ساتھ چینی لی, ان کو دیتے ہوئے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی. لیکن جو کسٹمر آتے ہی صرف چینی کا, اس کا کیا کریں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نقصان اب سمجھ میں آ رہا ہے. یہ ذخیرہ اندوزی کا, اندر سٹاک لگا ہے, اندر ڈھیر لگا ہے, لیکن مجبور نہیں بیچنا. ہم خالی چینی کیوں بیچیں؟ چینی تو شارٹ ہے, چینی کم. خالی آٹا کیوں بیچیں؟ آٹا تو شارٹ ہے, آٹا تو ساتھ خرید میں, تو باقی ساری گراسری ہم سے کرو. یہ اسلام میں جائز ہے؟ اسلام میں اس کی اجازت؟ آپ کو کون اختیار؟ آپ کے پاس مال پڑا ہے, آپ کے پاس سٹاک پڑا ہے, آپ کے پاس مال موجود, آپ اس کو روکنے کے پابند کیسے ہوتے؟ ایک بندہ بیچارے کی سخت ہی نہیں, بیچارے کی اتنی استطاعت ہی نہیں, وہ باقی گراسری وہ ضرورت کا آٹا لینا چاہتا, نہیں ملتا, لائنیں لگی, ٹرکوں کے پیچھے موٹر سائیکلوں پہ لوگ بھاگ رہے ہیں, پیدل دوڑیں لگ رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ آٹا لے رہے ہیں. زرعی ملک 70% یا 80% جس کی کمائی ہے ہی زراعت پہ, وہاں لوگ آٹے کے لیے ٹرکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, وہاں لوگ آٹے کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں, وہاں لوگ آٹے کے لیے رسوا رہے ہیں. یہ ہمارے ملک کا حال ہے. اور کر کون گئے؟ یہودی لابی, IMF, امریکی نہیں, اسلام کے نام لیوا مسلمان, جو شاید اس سال جمعہ پہ بھی جائیں, جو شاید کسی مدرسے کے مسجد کے مالک اور ممتحن بھی ہوں,
جو شاید اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہو، جن کی نیم پلیٹ پہ بڑا سا الحاج بھی لکھا ہو، یہ ساری حرکتیں ان کی ہوتی ہیں، یہ سارے چیپٹر ان کے ہوتے ہیں۔ غیر مسلم نہیں یہ کام کر رہے، یہودی اور عیسائی نہیں یہ کام، ہمارے اپنے مسلمان یہ کام کر رہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مال کو اس لیے روکا، من احترقہ، جس نے احتکار کیا مال کے ذخیرہ اندوزی کی، چینی آٹا کوئی بھی کھانے پینے کی اشیاء، ضرورت کی اشیاء اس سوچ کے ساتھ سٹاک کر لی، روک لی کہ لوگوں کے درمیان جب قحط پڑ جائے گا، ضرورت بڑھ جائے گی اور لوگ مجبور ہو جائیں گے کسی بھی ریٹ پہ فروخت کرنے کے لیے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ خَاطِئٌ، یہ انتہائی گناہ گار بندہ ہے، یہ گناہ کا شکار ہو رہا ہے، خطا کا شکار ہو، جو یہ حرکت کر رہا ہے، لوگوں میں مال کو شارٹ اس لیے کر رہا ہے، روک اس لیے رہا ہے، لوگ مجبور ہو جائیں، لوگ بےکس ہو جائیں، لوگ بیچارے اس حالت تک آ جائیں کہ یہ منہ مانگے ریٹ پہ بیچے، یہ اپنی مرضی سے، میں اس کی اجازت نہیں اسلام میں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ملتا ہے، ایک دفعہ بازار میں گئے تو ایک غلے کا ڈھیر دیکھا، سوال کیا، پہلے تعریف کی، کہا ماشاءاللہ بڑا شاندار غلہ اور بڑا اچھا غلہ، تو یہ اللہ اس کو برکت دے جو فروخت کر رہا ہے، کس کا ہے؟ لوگوں نے بتلایا جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ ایک اشارہ بھی ہے، انڈیکیٹر بھی ہے بیچ میں بات ضمناً سمجھنے کے لیے کہ جو ہمارے ہاں چلتا نا حاضر ناظر اور علم الغیب اور یہ سارا کچھ، یہ سارے ان کے لیے دعا دے رہے ہیں، ان کو نہیں علم، بالکل علم نہیں، دعا دے رہے ہیں اللہ اس غلے میں برکت عطا فرمائے، اس کے فروخت کرنے والوں کو برکت عطا فرمائے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ دعا دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ غلہ آیا کہاں سے؟ کہا نہیں میرے نہیں، کہاں سے؟ کہا جی یہ آپ کا غلام اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کا غلام ہے فروخ، یہ وہ دونوں غلاموں نے مل کے تو یہ غلہ خریدا ہے اور اپنے پاس سٹاک کیا، اس کو ذخیرہ کر کے رکھا، اب بازار میں شارٹیج ہوئی ہے تو وہ غلہ لے کے اور وہ فروخت کریں، بڑا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا یہ شارٹیج کر کے ذخیرہ اندوزی کر کے لائے، کب بلا کے لاؤ، ان دونوں کو بلا کے لائے، ان کو نصیحت کی، کہا میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے سنا، جو بندہ جان بوجھ کے، دو روایات ملتی ہیں، دونوں میں تھوڑا تھوڑا سند میں اختلاف ہے، ایک روایت ہے کہا میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے سنا، جو مال کو اس سوچ کے ساتھ روک لیتے نا کہ جب شارٹیج ہو جائے گی اور لوگ بلک پڑیں گے اور لوگ بیچارے سسکنا شروع ہو جائیں گے، اس وقت نکالوں گا اور اپنی مرضی کا ریٹ نکالوں گا، فَهُوَ مَلْعُونٌ، وہ ملعون بندہ ہے، لعنتی بندہ ہے۔ اور کہا میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اللہ رب العالمین اس بندے کو مرنے سے پہلے کوڑ اور برس کی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام نے یہ بات سنی نا، فروخ جس کا نام تھا، کہنے لگا حضرت واقعی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا جی بالکل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں آج یہ سے بری ہوتا ہوں، یہ سارا غلہ میں اللہ کے رستے میں ویسے دیتا ہوں، میں نہیں اس کام میں شامل۔ جو دوسرا جناب عمر فاروق اپنا غلام تھا وہ کہنے لگا نہیں جی مال تو میرے پیسوں کا ہے، وہی ڈرامہ، وہی بہانہ، وہی چیز جو ہمارا، میں مالک ہوں، میں جس مرضی ریٹ میں لوں، میں جس مرضی ریٹ میں بیچوں، لیکن جی دین اب کہاں سے آپ اس میں لے آئے؟ ہماری اپنی مرضی ہے، ہماری خرید ہے، ہماری فروخت ہے، ہم جتنا مرضی نفع کمائے، جس مرضی ریٹ پہ لیں، جس مرضی ریٹ پہ لیں، جس مرضی ریٹ پہ بیچیں، عام حالات میں ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں، سٹاک کر کے ریٹ بڑھنے کا انتظار کر کے لوگوں کو بلکانا، سسکانا اور روک دینا صرف اس نظریے سے کہ لوگ پریشان ہو جائیں اور مجبور ہو جائیں، اس کی اجازت نہیں۔ کہنے لگا جی میری مرضی میں جو مرضی۔ صحابی اب جو روایت بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا وہ شخص جو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اللہ نے اس کو مرنے سے پہلے برس اور کوڑ کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یہ اس کا انجام ہے، یہ اس کا نتیجہ۔ حضرات محترم آخری بات، 3 منٹ رہ گئے ہمارا ٹائم ختم ہونے پہ، یہ بات یاد رکھیں، قرآن کریم ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق کا مالک کون ہے؟ سارے بول رہے ہیں، رزق دیتا کون ہے؟ ہمارے نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ ہم 1 روپیہ بغیر اللہ کی مرضی کے کما سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ہمارا 1 روپے کا نقصان کر سکتا ہے؟ میرا اور آپ کا ایمان اور یقین ہے ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہو، اگر اللہ کی مرضی نہ ہو، رضا نہ ہو، کیا اس میں 1 روپے کا اضافہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر اللہ نہ چاہے کیا ساری کائنات مل کے اس میں 1 روپے کا نقصان کر سکتی؟ جب باواضح بلند میں اور آپ یہ ساری بات دہرا رہے ہیں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہاں تک کہ دنیا کے اندر جتنے جاندار جانور چھپائے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری رزق کی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ جب سب کو رزق اللہ دیتا ہے تو پھر ایمان اور یقین یہ بنا لیں رزق اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کمائیں گے تو انشاءاللہ برکت والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولنے سارے، جو رزق اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کمایا جائے گا برکت اس میں ہوگی، یا جو اللہ کی خلاف ورزی کر کے کمایا جائے برکت اس میں ہوگی؟
بڑھے گا کون سا رزق؟ جو اللہ کے حکم سے کمایا جائے گا یا اللہ کی خلاف ورزی کر کے کمایا جائے گا؟ جو اللہ کے حکم سے کمایا جائے گا اس میں برکت بھی ہوگی، اس میں اضافہ بھی ہوگا، اس میں بچت بھی ہوگی، اس میں نفع بھی ہوگا، اس میں فائدہ بھی ہوگا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ جس میں اللہ کی ناراضگی شامل ہے نا، جس میں اللہ کی رضا شامل ہے، جس میں دھوکہ ہے، فراڈ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے، وہ کبھی بھی نفع کا باعث ہو سکتا؟ ایمان بنا لیں، یہ سوچ اور فکر بنا لیں، لوگوں کو ڈس دینا چھوڑ دیں، لوگوں کو نقصان پہنچانا چھوڑ دیں اللہ کے لیے۔ یہ بات صرف اپنے تک نہ رکھیں، میں آپ کو الزام نہیں دے رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ سٹاک کر رہے ہیں، آپ لوگ ہم میں سے ہی ہیں نا، ہمارے بہن بھائی ہیں نا، ہمارے عزت و اقارب میں ہمارے رشتہ دار ہیں جو ان کاموں میں ملوث ہے، اللہ کے لیے ان کو جا کے سمجھائیں، ان کی رہنمائی کریں۔ بھائی جو چیز پاس موجود ہے اگر آپ اس کے اوپر آپ کو زیادتی نہیں آپ کے ساتھ ہوتی، بلا وجہ گورنمنٹ کا بہانہ بنا کے، یہاں وہاں کا بہانہ بنا کے، ڈالر کا بہانہ بنا کے پڑے ہوئے سٹاک کے ریٹ نہ بڑھائیں۔ پڑی ہوئی چیز جو آپ کو سستی گھر میں کاسٹ ہو رہی ہے، آپ کو سستی، بلا وجہ اس کا ریٹ اپ نہ کریں، یہ ذخیرہ اندوزی نہ کریں، گرہ فروشی نہ کریں، لوگوں کو نقصان دینا نہ شروع۔ کیوں؟ نتیجہ آنے والے دنوں میں سب کے سامنے آتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ میں چیز کو سٹاک کر کے فروخت کر کے اس کے اوپر بڑا نفع، تو یہ اکیلے اس کی ذات پہ یہ نہیں کہ وہ خود بچے گا، آٹومیٹکلی ساری چیزیں بڑھنا شروع ہوتی ہیں، سارا کچھ۔ یہ اگر فروخت مہنگا کر رہا ہے تو نتیجہ یہ بھی جو چیزیں خریدنا شروع کرے گا ان میں بھی مہنگائی شروع ہو جائے گی، اور سارا ملک تباہی کی طرف جاتا ہے، سارا معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ یہ اکیلا گناہ نہیں ہوتا، یہ معاشرتی گناہ بن جاتا ہے جو سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے اور سارے معاشرے کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عقل عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حرام کے لقمے سے محفوظ فرمائے، حلال رزق عطا فرمائے، حلال طریقے عطا فرمائے، حرام کے طریقوں سے اور حرام کے لقمے سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے وضاحت کی گئی، اسلام خیر کا مذہب ہے، اسلام بھلائی کا مذہب ہے، اسلام خیر خواہی کا نام ہے۔ دین اسلام کے ماننے والوں کو اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ وہ انسان تو انسان، چرند پرند جانوروں پرندوں کے ساتھ، شجروں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ بھی برا سلوک کرے، نقصان پہنچائے، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ مسلمان ان کے جان مال عزت و آبرو کی خاص اسلام میں تلقین کی گئی، ان کو کسی طریقے سے کسی ذریعے سے نقصان پہنچانا اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں۔ موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں ذخیرہ اندوزی کے ذریعے، گراں فروشی کے ذریعے، مصنوعی شارٹیج کے ذریعے، ڈرامے بازی کے ذریعے، دھوکہ زری کے ذریعے لوگوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، مال انٹا جا رہا ہے، ہر چیز کے نرخ جان بوجھ کے بڑھائے جا رہے ہیں، ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں، نام گورنمنٹ کا لیا جا رہا ہے، شارٹیج اپنی طرف سے کی جا رہی ہے، آپس میں کمپنیاں، آپس میں لوگ، تاجر برادریاں، کمیٹیاں، وہ آپس میں فیصلے کر کے بے تکا ہی ریٹ بڑھاتے جا رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لوگوں کا جینا محال کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام ان سے منع کرتا ہے۔ اللہ کے لیے رزق حلال کو کمانے کی کوشش کریں، لوگوں کو اذیت اور نقصان پہنچا کے اپنے رزق میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں کہ تو رزق سارے کا سارا برباد ہوگا، سب کا سب تباہ ہوگا۔ مالک اللہ ہے، خالق اللہ، رازق اللہ، اگر اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے تو برکت ہوگی، تو مال محفوظ رہے گا، وگرنہ نکلنے کے کئی رستے ہیں، اللہ کسی نہ کسی رستے سے نکال دیتے ہیں۔ جو حرام طریقے سے کمایا جائے، حرام ذریعے سے کمایا جائے، حرام خوری سے کمایا جائے، وہ رزق بچتا نہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو کوشش یہ کریں مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچائیں، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلا وجہ مہنگائی نہ کریں، بلا وجہ شور و شرابہ کر کے اپنی چیزوں کے نرخ نہ بڑھائیں۔ کوشش کریں مسلمانوں کا ساتھ دیں، بھلے کا سوچیں، خیر کا سوچیں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کا وہ واقعہ مد نظر رکھیں، مال آیا تھا تو اس وقت مدینے میں قحط تھا، لوگوں نے، تاجروں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا، مال مدینہ کے اندر پہنچ نہیں سکتا، معروف واقعہ سب نے سن رکھا ہوگا، بچپن میں ہمیں پڑھا ہے۔ لوگوں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا، کہا جی 100 گنا نفع لے لیں، 200 گنا نفع لے لیں، 300 گنا نفع لے لیں، مال ہمیں فروخت کر دیں، ہم منڈی میں فروخت کریں گے۔ شارٹیج تھی نا، تو کہنے لگے آپ جو مال لے کے آئے بازار میں بیچنے کی بجائے آپ ڈائریکٹ تھوک کا تھوک ہمیں سارے کا سارا، جس طرح ہمارے یہاں آج بھی چلتا ہے، سارے کا سارا ہمیں اٹھوا دیں، ہم اس کو پرچون میں جس طرح مرضی بیچیں گے، 100% نفع لے لیں، 200%۔ کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، 300-400 گنا تھا، کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ۔ وہ حیران رہ کے کہنے لگے کون سا تاجر آپ کو مل گیا جو اتنا نفع دے رہا ہے؟ بازار میں پہنچے، سارے کا سارا مال اللہ کے رستے میں خالی تقسیم بغیر پیسوں کے کر دی، کہ اللہ نے 700 گنا کا وعدہ کیا ہوا ہے۔
یہ سوچ اپنائیں، یہ فکر اپنائیں، خیر کا نظریہ رکھیں، خیر کا جذبہ رکھیں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عقل عطا فرمائے. قرض داروں کے لیے اور کاروبار کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کے حالات پر رحم فرمائے. جتنے مقروض اللہ سب کے قرض اتارنے کی بہترین صورت عطا فرمائے. جتنے مجبور اللہ سب کی مدد فرمائے. سب کو رزق حلال عطا فرمائے، وسیع رزق عطا فرمائے، آسان رزق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہر قسم کے نقصانات سے ہمیں محفوظ فرمائے. خیر والے، رحم والے، رحمت والے معاملے فرمائے. ہمارے ملک پاکستان پہ اللہ رحم فرمائے. ہمارے ملک کے حالات پہ اللہ رحم فرمائے. ملک میں جو افراتفری پھیلی ہے، جو دہشت گردی پھیلی ہے، جو حالات بنائے جا رہے ہیں، جو اس کے ذمہ دار ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے. یہ سچے دل کے ساتھ دعا کریں. ہم کسی ایک کا نام نہیں لیتے، ہم کسی ایک گروہ کا نام نہیں لیتے، کسی ایک فرقے کا نام لیتے. جو ہمارے ملک کے امن کا دشمن ہے، ہمارے ملک کے سکون کا دشمن ہے، ہماری معیشت کا دشمن ہے، ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں. ہم نے بڑی ہدایت مانگ لی، ہم نے بڑی خیر خواہی کا جذبہ رکھ لیا. اللہ خود انہیں تباہ و برباد فرمائے. اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے. اللہ انہیں نشان عبرت بنائے. دنیا آخرت میں اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے. ہمیں اللہ بہترین حکمران عطا فرمائے. ایسے حکمران عطا فرمائے جو ہمارے خیر خواہ ہوں، جن کے دلوں میں ہمارے لیے جذبہ رحم موجود ہو، جو ہمارا بھلا چاہتے ہو. اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے. ہمارے حالات کو بہترین فرمائے. عبد المجید صاحب، ان کے لیے دعا کی درخواست کی کہ یہ پریشان، ان کے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور ساری مصیبتیں دور فرمائے. ہماری مسجد کے ایک نمازی ہیں، چودھری صاحب بتا رہے ہیں، بچہ ہے تو انتہائی اچھا بچہ، 5 وقت کا نمازی ہے، اس کو یہ ارکان ہوا ہے، بیمار، اس کے لیے خصوصی دعا کریں. اللہ جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے. جتنے فوت شدہ ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے حالات پہ اللہ رحم فرمائے. ایک آخری اعلان، یہ ہم نے گزشتہ جمعہ اللہ کے فضل و کرم سے چند ساتھیوں نے مل کے آپس میں یہ فیصلہ کیا تھا، مسجد کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، ملکی معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک لائحہ عمل طے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس مقصد کے لیے ایک آپس میں مشاورت کے لیے، آپس میں میٹنگ کے لیے ہم نے ایک واٹس ایپ کا گروپ لانچ کیا ہے اپنی اس مسجد کا. جامعہ مسجد ڈپٹی باغ کے نام پہ ہم نے ایک گروپ بنایا ہے جس میں ہم مسجد کے معاملات کے حوالے سے، ملکی معاملات کے حوالے سے، معاشی معاملات کے حوالے سے، آنے والے لائحہ عمل کے طور پہ ہماری مسجد کا کیا کردار ہوگا، ہم ساتھیوں کا کیا رول ہوگا، ہمارا کیا نظریہ ہوگا، ہمارا کیا طرز عمل ہوگا. اس مقصد کے لیے ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا جس میں ہم آپس میں مشاورت کیا کریں گے. کچھ افراد کو اس میں شامل کر کے اس کا گروپ کا آغاز کر دیا گیا. ساتھ ہی میں ریکویسٹ کروں گا، انہوں نے وہ پیپر بنایا ہوا ہے وہ یہاں مسجد میں لگا دیں گے 3-4 جگہ پہ. اس کے اوپر 2-3 نمبر ہے جن کے ذریعے آپ اس گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں. کوڈ QR کوڈ بھی دیا گیا، اس کے ذریعے آپ شامل ہو سکتے ہیں. جو ساتھی دلچسپی رکھتے ہیں، جو ساتھی خواہش رکھتے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہونے کی، اس معاملے میں چلنے کی، وہ ضرور اس گروپ کو جوائن کریں، اس میں شامل ہوں، تاکہ مشاورتی طور پہ ہم جو بھی اپنا آئندہ کا لائحہ عمل ہو وہ آپس میں مل سوچ سمجھ کے طے کر سکیں. ساتھیوں سے گزارش ہے جو دلچسپی رکھتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، جو ملکی سطح کے اوپر ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں، معاشی سطح پہ ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں، معاشرتی سطح پہ ایکٹیو ہونا، وہ لازم اس گروپ کا حصہ بنے. اللہ رب العالمین سے دعا مالک سارے معاملے خیر کے فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم ملک بر رؤوف رحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة